الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھ لیں. بحمد اللہ بفضل اللہ ختم نبوت کورس کا آج یہ دوسرا پروگرام ہے. کل آپ کے سامنے میں نے ختم نبوت کا معنی مفہوم پیش کیا تھا اور ساتھ ہی قرآن مجید کی روح سے احادیث مبارکہ کی روح سے تعامل صحابہ کرام کی روح سے اس مسئلہ کی اہمیت اور ضرورت آپ کے سامنے عرض کی تھی. مزید برآں آپ کے سامنے کچھ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا تذکرہ بھی ہوا تھا. آج میں آپ کے سامنے نبوت کے ایک جھوٹے دعوے دار جس کا تعلق ہمارے اس خطے سے ہے، بر صغیر سے ہے، اس آدمی کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کروں گا اور پھر اس کے دعووں پر غور کرتے ہوئے اس کی مختصر انداز میں تردید پیش کروں گا. میری مراد ہے مرزا غلام احمد قادیانی.
چونکہ اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور پھر ہمارے لیے ایک امتحان ہے کہ اس کا وہ دعویٰ اور اس کا وہ پروپگنڈا وہ چل نکلا. اس لیے ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم اس شخص کی زندگی کے بارے میں سوچیں، غور کریں اور اس کے دعووں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پرکھتے ہوئے ان کی تردید کریں. اس شخص کا نام تھا غلام احمد اور اس کے والد کا نام تھا غلام مرتضی. دادا کا نام تھا عطا محمد اور پردادا کا نام تھا گل محمد. یہ سب اس لیے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ہم نے اس کی پوری چھان پھٹک کرنی ضروری سمجھی ہے. اس شخص کی والدہ کا نام تھا چراغ بی بی اور اس کی قوم مغل برلاس تھی، مغل قوم سے تعلق رکھتا تھا. اس کا آبائی وطن قصبہ قادیان ہے. قادیان ایک قصبے کا نام ہے جو آج کل ہندوستان میں تحصیل بٹالہ، ضلع گرداسپور، صوبہ پنجاب میں واقع ہے. مرزا غلام احمد قادیانی خود بیان کرتا ہے اپنے بارے میں کہ میری پیدائش 1839 میں ہوئی یا 1840 میں ہوئی، سکھوں کے آخری زمانہ میں. اور یہ بھی وہ لکھتا ہے کہ جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو اس وقت میں 16 برس کا تھا یا 17 برس کا تھا. تو یہ ایک اہم بات ہے. اس نے اپنی کتاب البریہ کے اندر یہ اپنی پیدائش کے بارے میں وضاحت کی ہے. اس شخص نے اپنی تعلیم کے بارے میں کتاب البریہ کے اندر لکھا ہے، جس کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں. یہ کہتا ہے کہ جب میری عمر 6 یا 7 سال کی تھی تو ایک فارسی پڑھانے والا معلم یعنی استاد میرے لیے نوکر رکھا گیا، جس نے مجھے قرآن شریف بھی پڑھایا اور چند فارسی کی کتابیں بھی پڑھائیں، اور اس کا نام تھا فضل الہی. پھر لکھتا ہے کہ جب میری عمر 10 برس کے قریب ہوئی تو ایک عربی پڑھانے والا معلم مقرر کیا گیا اور اس نے مجھے صرف کی بعض کتابیں اور نحو کے بعض قواعد پڑھائے. اس کا نام تھا فضل
احمد۔ پھر کہتا ہے جب میں 17 یا 18 سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب سے میں نے نحو، منطق اور حکمت وغیرہ کی کتابیں پڑھی۔ اس کا نام گل علی شاہ تھا۔ مزید یہ لکھتا ہے، بتاتا ہے کہ میں نے کچھ کتابیں حکمت کی، طب کی کچھ کتابیں میں نے اپنے والد سے بھی پڑھی، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے والد کا نام تھا غلام مرتضیٰ۔ تو اس طرح تقریباً اس کے 4 استادوں کا یہاں تذکرہ ہو چکا ہے۔ علاوہ ازیں مرزا غلام احمد قادیانی تقریباً 4 سال تک سیالکوٹ شہر میں ڈپٹی کمشنر کی کچہری میں معمولی تنخواہ پر ملازمت بھی کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد ملازمت ترک کر کے یہ آدمی اپنے قصبے میں آ گیا، قادیان میں آ گیا، اور وہاں آ کر سکونت اختیار کر لی۔ اس زمانے میں بہت بڑے ہندو، آریہ، عیسائی وغیرہ وہ اسلام کے خلاف بڑی باتیں کرتے تھے اور لوگوں کو مرتد کرتے تھے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے مسلمانوں کے اندر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے عیسائیوں سے، ہندوؤں سے اور آریوں سے مناظرے کیے، اور جب ایک آدمی مناظرہ کرتا ہے تو وہ مشہور تو ہو جاتا ہے۔ بہرحال مناظرہ کرنے سے اس کی بلے بلے ہو گئی، اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ بہت بڑا عالم ہے اور بہت بڑا دین اسلام کا خیر خواہ ہے۔ 1880 میں مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک کتاب لکھنی شروع کی، جس کتاب کا نام ہے براہین احمدیہ۔ وہ کتاب اس نے لکھی، لیکن اس کتاب کو مکمل نہ کر سکا۔ 4 حصے لکھے، جبکہ پروگرام یہ تھا کہ میں اس کتاب کے بہت ساری 50 جلدیں لکھوں گا۔ بہرحال 4 لکھیں، پھر آخری عمر میں ایک اور جلد لکھی۔ تو اس کتاب کے اندر اس نے اپنے کچھ الہامات بھی تحریر کیے کہ مجھے الہام ہوا ہے، اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے۔ بعد ازاں آہستہ آہستہ اس شخص نے دعووں کی طرف بڑھنا شروع کر دیا بتدریج۔ 1880 میں اس آدمی نے ملہم من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، یہ اس نے دعویٰ کیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، 1882 میں اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں اس صدی کا مجدد ہوں اور دین کی تجدید کر رہا ہوں، دین اسلام کو رینیو کر رہا ہوں۔ پھر اسی طرح اس نے اپنے آپ کو محدث کہا، اور پھر اسی طرح اس نے اپنے آپ کو مسیل مسیح کہا۔ 1891 میں اس شخص نے
مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، اور موعود کا معنی ہے کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں کہ حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے۔ تو یہ جب اس نے باتیں پڑھی تو اس نے ایک کام تو یہ کیا کہ لوگوں کے اندر یہ بات پھیلانا شروع کر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کی جناب قبر سری نگر میں ہے، کشمیر میں ہے، یہ اس نے دعویٰ کیا۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کا دعویٰ کیا تو ادھر حدیثیں بھری پڑی ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے آئیں گے آئیں گے۔ اس نے کہا وہ جس نے آنا ہے نا وہ میں ہوں اور وہ میں آ گیا ہوں، یعنی بڑے ٹیکنیکل طریقے سے اس نے وہ سیٹ خالی کی، پہلے لوگوں کو باور کرایا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں اور جناب ان کی قبر ہے سری نگر میں اور فلاں جگہ پہ ہے، جی وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ آسمانوں پہ نہیں اٹھائے گئے۔ پھر جب حدیثیں آئیں سامنے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے آئیں گے، اس نے کہا وہ میں ہوں، لہذا اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں۔ مسیح، یہ بڑے بڑے مولویوں کو بھی نہیں پتا مسیح موعود کیا ہوتا ہے۔ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، اور جناب ہاتھ پھیرتے تھے، اس وجہ سے ان کا نام مسیح بن گیا۔ اور موعود کا مطلب ہے جس کا وعدہ قرآن و حدیث میں کیا گیا ہے۔ تو اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ 1899 میں اس شخص نے ذلی اور بروزی، یہ اصطلاح اس نے نکالی ہے، ذلی اور بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں پرماننٹ نبی تو نہیں ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں ایک ذل ہوں، یعنی ان کا ایک سایہ ہوں، اور میں مستقل نبی نہیں ہوں، بروزی ہوں، یعنی میں دوبارہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ظاہر ہوا ہوں۔ اس نے کہا میں کوئی الگ نہیں ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس دنیا میں آئے ہیں، اور وہ کس شکل میں آئے ہیں؟ میری شکل میں، لہذا میں جو ہے نا بروزی طور پر نبی ہوں۔ 1901 میں اس شخص نے مستقل صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کیا 1901 میں، اور اس نے بالکل واضح الفاظ میں لوگوں کو یہ باور کرایا کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا ہے۔ یہ اس کی کتاب دافع البلا میں ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اس نے کہا یہ میرے بارے میں آئی ہے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، اس نے کہا یہ میرے بارے میں آئی ہے۔ یاسین انک لمن المرسلین، یہ بھی اس نے کہا میرے بارے میں آئی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اس نے کہا یہ بھی میرے بارے میں آئی ہے۔ تو اس نے مستقل نبوت کا دعویٰ کیا۔ علاوہ ازیں اس شخص نے اور بھی بہت سارے دعوے کیے ہیں، اور پیغمبروں کے نام لے لے کر اس نے کہا جی کہ میں حضرت آدم ہوں، یہ بھی دعویٰ کیا، میں حضرت ابراہیم ہوں، میں حضرت یعقوب ہوں، میں حضرت موسیٰ ہوں، میں حضرت نوح ہوں، حتیٰ کہ میں حضرت عیسیٰ ہوں، حتیٰ کہ اس نے کہا میں حضرت مریم بھی ہوں۔
تو یہ دعوے اس نے سارے کے سارے کیے، بلکہ اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں محمد ہوں اور میں ہی احمد ہوں۔ یہ دعویٰ بھی اس نے کر دیا کہ میں محمد ہوں اور میں احمد بھی میں ہوں، حتیٰ کہ اس نے اللہ ہونے کا دعویٰ بھی کیا کہ میں اللہ ہوں، اور اس کی کتاب آئینہ کمالات میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں اور میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں۔ تو اس طرح اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے 2 شادیاں کی تھیں۔ اب آپ کہیں گے مولوی صاحب ضرورت کیا ہے شادیاں بیان کرنے کی؟ بھائی ضرورت اس لیے ہے کہ اس نے دعویٰ نبوت کا کیا ہے، اب ہم نے اس کی پوری تحقیق کرنی ہے تاکہ ہم اس کو جھوٹا ثابت کر سکیں۔ اس کی پہلی بیوی کا نام تھا حرمت بی بی، اور اس بی بی سے اس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام تھا مرزا سلطان احمد اور دوسرے کا نام تھا مرزا فضل احمد۔ یہ حرمت بی بی سے اس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ فضل احمد کو یہ گھر میں جیسے ہم الفاظ بولتے ہیں پھجا پھجا کہتے تھے، پھجا یعنی فضلہ، فضلے سے پھر کیا بنا جی پھجا، اور حرمت بی بی کو یہ کہتا تھا پھجے دی ماں، پھجے دی ماں، یعنی اس کی وجہ سے۔ بہرحال 33 سال اس بیوی سے علیحدہ رہ کر اس نے 1891 میں اس کو طلاق دے دی۔ پھر اس نے ایک اور عورت سے شادی کی جس کا نام تھا نصرت جہاں بیگم، نصرت جہاں بیگم، اور اس میں سے اس کے 5 بیٹے پیدا ہوئے اور اس کی 5 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ایک اور تیسری شادی کرنے کا اس نے پروگرام بنایا تھا، لیکن اس کا وہ منصوبہ کامیاب نہ ہوا۔ اس لڑکی کا نام تھا محمدی بیگم، اس کے ساتھ پروگرام بنایا لیکن شادی ہو نہیں سکی۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے، اس کی بیوی نصرت جہاں بیگم، اس کو باقاعدہ ام المؤمنین کہا جاتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا حضرت عائشہ ام المؤمنین، وہ اس کو کیا کہتے ہیں جی ام المؤمنین، اور باقاعدہ اس کی قبر کے اوپر کتبہ لگا ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ ام المؤمنین حضرت نصرت جہان بیگم رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی بالکل پکی بات ہے۔ پھر اس کے جو جناب ماننے والے ہیں پہلے زمانے کے، ان کو صحابی کہا جاتا ہے، صحابی کہ جنہوں نے مرزا کو دیکھا اور اس زمانے میں اس کا زمانہ پایا تو ان کو یہ کہتے ہیں صحابی، باقاعدہ ان کا نام ہے، وہ صحابی ہے۔ اس طرح کا ایک اس کا صحابی جو تھا، صحابی کیا ہونا ہے، جھوٹا صحابی تھا، اس کے ساتھ ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے اور ہم نے اس کے ساتھ بات چیت بھی کی تھی، لیکن وہ انتہائی بوڑھا آدمی تھا، کانوں سے ڈورا تھا، وہ ہماری باتیں بڑی مشکل سے سنتا تھا۔ اس طرح پھر وہ مزہ نہیں آیا اس کے ساتھ بات کرنے کا۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے بنیادی طور پر ذہنی مریض تھا، ذہنی مریض تھا، بیمار تھا دماغی طور پر، اور دماغی طور پر اس کو ایک بیماری تھی جسے میراک کہا جاتا ہے، میراک، میراکیا، مالی خولیہ۔ مالی خولیہ ایک دماغی بیماری ہے اور پاگل پن کی ایک قسم ہے۔ یہ آپ حکیموں سے جا کر پوچھیں اور اس کی باقاعدہ تحقیق کریں کہ یہ ایسی بیماری تھی، اور اس نے خود لکھا ہے کہ مجھے یہ مالی خولیہ کی بیماری ہے، اس نے خود تسلیم کیا ہے۔
علاوہ ازیں بیمار تو ہر بندہ رہتا ہے، بیماریاں آتی رہتی ہیں، ہمارا کوئی اعتراض کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ بیمار کیوں ہوا، لیکن جتنی بیماریاں اس نے بیان کی ہیں وہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ اس نے کہا مجھے ہسٹیریا بھی ہے، اس نے کہا مجھے نامردی بھی ہے، اس نے کہا مجھے دق اور سل بھی ہے یعنی ٹی بی بھی ہے، اس نے کہا مجھے سلسل بول کی مرض بھی ہے یعنی ایک ایک دن میں 100 دفعہ پیشاب کرتا ہوں، اس نے کہا مجھے شوگر کی بیماری بھی ہے، اس نے کہا کہ مجھے سر میں چکر بھی آتے ہیں، اس نے کہا مجھے رات کو نیند بھی نہیں آتی، یہ بیماری بھی ہے، اس حال بھی لگے رہتے ہیں، عام طور پہ پیچس کا مریض ہوں، اس نے کہا مجھے غشی کے دورے بھی پڑتے ہیں، اس نے کہا جی مجھے نسیان اور حافظے کی کمزوری بھی ہے، اس نے کہا مجھے خارش بھی ہے، اس نے کہا میں میٹھا زیادہ کھاتا ہوں، میرے دانتوں کو کیڑا بھی لگا ہوا ہے، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ مرزا کی جب وفات ہوئی تو وہ مرض ہیضہ میں اس کی وفات ہوئی۔ 26 مئی 1908 بروز منگل صبح 10 بجے برانڈرتھ روڈ لاہور، وہ مکان کوٹھی ہم نے جا کر باقاعدہ دیکھی ہے، اس برانڈرتھ روڈ لاہور میں ایک عمارت کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی موجود تھا، اس کی بیوی بھی وہاں موجود تھی، اس کو ہیضہ ہوا اور ہیضہ کا شکار ہو کر یعنی باقاعدہ اس کی ڈیٹیل ہے کتابوں کے اندر کہ حضرت کو پھر قے آئی، پھر حضرت کو دست آیا، پھر حضرت کو دوسرا دست آیا، پھر تیسرا دست آیا، پھر قے ہوئی، پھر جناب والا ڈاکٹر آیا اور اس نے کہا کہ حضرت جی آپ کو وبائی ہیضہ ہو گیا ہے، تو بہرحال ہیضے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی، اور پھر اس کی میت کو ریل گاڑی پر جناب سوار کر کے اس کی میت کو قادیان لے جایا گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے خلیفے، اس کا پہلا خلیفہ تھا حکیم نور الدین قادیانی بھیرے والا، یہ بھیرے کا نائی تھا اور بہت بڑا قابل حکیم تھا، حکمت میں کوئی شک نہیں، اس کے نسخے بڑے بہترین تھے، آج بھی اس کے نسخے لوگ استعمال کرتے ہیں، تو یہ جناب اس کا پہلا خلیفہ بنا۔ دوسرا خلیفہ اس کا اپنا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود بنا، 1965 تک وہ خلیفہ رہا اور زندہ رہا۔ تیسرا خلیفہ مرزا بشیر الدین کا بیٹا مرزا ناصر احمد، جو 1982 تک زندہ رہا۔ پھر جناب چوتھا خلیفہ مرزا طاہر احمد ولد مرزا بشیر الدین، یہ جناب خلیفہ بنا چوتھا، اور 2003 میں یہ فوت ہوا۔ آج کل اس کا پانچواں خلیفہ جاری ہے، اس کا نام ہے مرزا مسرور احمد، وہ آج کل اس کا خلیفہ ہے، اور ان خلفاء کو وہی مقام دیا جاتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کو مقام دیا جاتا ہے، باقاعدہ ان کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ لکھا جاتا ہے۔ آپ حضرات چونکہ مختصر سی یہ بات ہے، مختصر سا تعارف ہے، میں اس آدمی کے ساتھ بات چیت کرنی ہو، یہ بڑا ایک مرحلہ ہے، مناظرہ کرنا، بات چیت کرنا، کیونکہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا 10-12 سال کا بچہ وہ بھی بہت بڑی یعنی مناظر ہوتا ہے، یہ گھر میں اس کو پڑھاتے ہیں اور بڑی اس کو تیاری کرواتے ہیں، تو اس لحاظ سے ان کے ساتھ عام آدمی جو ہے وہ مناظرہ ذرا مشکل سے ہی کر سکتا ہے، کیونکہ اتنا علم ہونا چاہیے، اور یہ تو پہلے دن سے ہی جناب ایک دوسرے کو اپنا مناظرہ بازی سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو ہم نے جھوٹا ثابت کرنا ہے کہ یہ جھوٹا تھا، یہ نبی نہیں تھا، یہ جھوٹ بولتا ہے،
تو اس کے کئی طریقے ہیں، کئی طریقے ہیں۔ ایک بہت آسان طریقہ، بہت شارٹ کٹ طریقہ اور انتہائی آسان طریقہ وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، ورنہ طریقے تو کئی ہیں جناب، کئی چیزیں ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹ بولتا تھا، اور جو بندہ جھوٹ بولے وہ نبی ہو نہیں سکتا۔ یہ آسان سی بات ہے، جھوٹ بولتا تھا، اور اس کے کئی جھوٹ آج تک علماء نے پکڑے ہوئے ہیں، اور آج تک ان کے ان جھوٹوں کا جواب نہیں دیا جا سکا۔ سب سے پہلے یہ بات سن لیں کہ اس نے خود اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جھوٹ بولنا بڑا بدتر کام ہے، یہ اس نے خود کہا ہے۔ ایک جگہ کہتا ہے جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں، یعنی جو بندہ جھوٹ بولے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ مرتد۔ ایک جگہ کہتا ہے جھوٹ الخبائث ہے، یعنی تمام بیماریوں میں سے بڑی بیماری ہے۔ ایک جگہ لکھتا ہے جھوٹ بولنا اور گوں کھانا یہ برابر ہے، یہ بھی اس نے کہا ہے جھوٹ کے بارے میں۔ ایک جگہ اس نے لکھا ہے کہ وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں، یعنی جھوٹا آدمی کنجروں سے بھی زیادہ برا ہے۔ ایک جگہ لکھتا ہے کہ جناب یہ مولوی لوگ جو ہیں یہ کتوں کی طرح جھوٹ بول رہے ہیں، اور جناب اسی طرح یہ کہتا ہے کہ جو آدمی کسی ایک بات میں جھوٹا ثابت ہو جائے اس کی دوسری باتوں کا بھی اعتبار باقی نہیں رہتا، یہ اس نے خود لکھا ہے۔ تو جب اس نے جھوٹ کے بارے میں یہ باتیں لکھی ہیں تو اب ہم نے تھوڑا سا جائزہ لینا ہے کہ اس کی یہ باتیں جو ہیں یہ کہاں تک درست ہیں اور اس نے کیا جھوٹ بولا ہے۔ اب میں اس کا ایک جھوٹ بیان کرنے لگا ہوں۔ اس نے کہا ہے، لکھا ہے اپنی کتاب اربعین کے اندر کہ اولیاء گزشتہ کے کشوف نے اس بات پر قطعی مہر لگا دی ہے کہ وہ 14ویں صدی کے سر پر ہوگا، اور نیز یہ کہ پنجاب میں ہوگا۔ اس نے کہا ہے جو اولیاء اللہ گزر چکے ہیں نا انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ وہ جو آخری آئے گا نا مسیح موعود، وہ 14ویں صدی کی ابتدا میں آئے گا اور جناب پنجاب میں ہوگا۔ یہ ان اولیاء نے کہا ہے۔ ہم نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ آپ کسی ایک ولی کا کشف بیان کر دیں جو جناب معتبر ولی ہو اور اس کے کشف میں پنجاب کا اور 14ویں صدی کا ذکر موجود ہو۔ یعنی یہ خالص جھوٹ بولا ہے، اب انہیں چاہیے کہ بیان کریں، سامنے لے آئیں کہ فلاں ولی نے یہ کہا ہے۔ تو یہ بات ثابت نہیں ہو سکی تو پھر کیا خیال ہے جی مرزا نے جھوٹ بولا یا نہیں بولا؟ جھوٹ بولنا عام سی بات ہے، لیکن اس کا جھوٹ ہم کس لیے پکڑ رہے ہیں کہ اس نے دعویٰ کون سا کیا ہے؟ نبوت کا۔ تو اب تو جناب چھوٹی چھوٹی بات کو ہم چیک کریں گے۔ پھر اس نے ایک اور جگہ پہ لکھا ہے کہ اے عزیزو، تم نے وہ وقت پایا ہے جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے، اور اس شخص کو یعنی مسیح موعود کو تم نے دیکھ لیا جس کے دیکھنے کے لیے بڑے بڑے پیغمبروں نے خواہش کی تھی۔ لکھتا ہے کہ اے لوگو تم نے مجھے دیکھ لیا، مجھے دیکھنے کی خواہش تو بڑے بڑے پیغمبروں نے کی تھی۔ ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ سفید جھوٹ ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام سے یہ ثابت کرے کہ کون کون سے پیغمبر نے کہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، یہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اور ایک اور جگہ لکھتا ہے کہ قرآن شریف میں بلکہ تورات کے بعض صحیفوں میں یہ خبر موجود ہے کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی۔ قرآن میں بھی موجود ہے اور تورات میں بھی موجود ہے کہ مسیح کے وقت طاعون پڑے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو قرآن مجید بھی دیتے ہیں، تورات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ ہمیں دکھائیں کہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو قرآن کے متعلق اس نے جھوٹ بولا ہے۔
اچھا ایک اور بات یہ ہے جناب، کہتا ہے کہ سو میں حلفن کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال بھی یہی ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن و حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہو یا کسی مفسر یا محدث کی شاگردی اختیار کی ہو۔ کہتا ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نہیں پڑھا نا، میں نے بھی کسی سے نہیں پڑھا۔ تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم ثابت کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے فلاں فلاں بندے سے علم حاصل کیا اور اس کے پاس یہ کتابیں پڑھتا رہا۔ تو جب اس کا پڑھنا ثابت ہو گیا تو اس کا جھوٹا ہونا کیا ہو گیا جی؟ ثابت ہو گیا۔ ایک اور بات ہے، احادیث صحیحہ میں آیا تھا کہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا اور وہ 14ویں صدی کا مجدد ہوگا۔ اب یہ حدیث کی بات کر رہا ہے کہ حدیث میں یہ آیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ حدیث سے دکھاؤ، ثابت کرو۔ اور یہ بھی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے بارے میں جھوٹ بولا ہے۔ ایک اور جگہ پہ لمبی بات ہے، میں لمبی بات نہیں کر رہا، ایک اور جگہ پہ اس نے لکھا ہے کہ لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی؟ لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں، لیکن میں ایسا نیک اور شریف آدمی ہوں کہ میں نے آج تک کسی کو گالی نہیں دی۔ یہ لکھتا ہے وقد سبونی بکل سبن، کہ مجھے ہر قسم کی گالیاں دی گئی ہیں، فما رددت علیہم جوابہم، میں نے گالیوں کا جواب گالی میں کبھی نہیں دیا، میں تو گالی جناب دینے والا بندہ ہی نہیں ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی اس نے جھوٹ بولا ہے، حالانکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے مخالفوں کو بڑی بڑی گالیاں دی ہیں، جو اپنے مخالف ہیں، جو اس کو نہیں مانتے۔ تو اس کی کتاب آئینہ کمالات میں لکھا ہوا ہے، مرزا لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ تلک کتب ینظر الیہا کل مسلم بعین المحبت والمودت وینتفع من معارفها ویقبلنی ویصدق دعوتی الا ذریۃ البغایا۔ یہ مرزا نے لکھا ہے کہ یہ جو میری کتابیں ہیں نا، ان کتابوں کو ہر مسلمان محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور ان سے بڑا فائدہ اٹھاتا ہے اور مجھے قبول کرتا ہے اور مجھے سچا جانتا ہے، لیکن کون مجھے سچا نہیں جانتے؟ الا ذریۃ البغایا، سوائے کنجریوں کی اولاد کے، یعنی جو اس کو نہیں مانتے ان کو کیا کہہ رہا ہے جی؟ کنجریوں کی اولاد۔ تو اس کا مطلب ہے یہ گالی ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو گالی ہے جناب۔ ایک اور جگہ پہ کہتا ہے ان العدا صاروا خنازیر الفلا ونساؤہم من دونہن الاکلب، نجم الہدا کے اندر کہتا ہے میرے جو دشمن ہیں نا وہ جنگل کے سور ہیں۔ اب اپنے مخالفوں کو اس نے کیا کہا ہے جی؟ جنگل کے سور ہیں۔ ونساؤہم من دونہن الاکلب، اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ کتیوں سے بھی بدتر ہیں، کتیوں سے بھی۔ تو یہ اس نے ان لوگوں کو کہا ہے جو اس کو نہیں مانتے، یعنی ہم کو کہا ہے، تو اس کیا یہ گالی نہیں ہے؟ ایک اور جگہ لکھتا ہے وَمِنَ اللِّئَامِ أَرَى رُجَيْلًا فَاسِقًا غَوْلًا لَعِينًا نُطْفَةَ السُّفَهَاءِ، کہ میرا دشمن ایک نالائق آدمی ہے اور وہ ایک ملعون شیطان ہے، وہ صفیوں کا نطفہ ہے، شخص خبیث مفسد و مزبر نحس یسمى السعد فی الجہلاء۔ یہ مولوی سعد کو یہ باتیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ بہت بڑا جناب بدگو ہے، خبیث ہے، فسادی ہے، جھوٹا ہے، جھوٹ کو ملمع کرنے والا ہے۔ یہ ساری باتیں اس نے کی ہیں، اور ایک جگہ کہا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں اور کتوں کی طرح جھوٹ کا مردار کھا رہے ہیں۔ جب یہ مولوی اس کے پیچھے لگے نا اس زمانے میں، اس نے ان مولویوں کے بارے میں یہ ریمارکس دیے۔ تو کیا خیال ہے جی؟ اس نے گالیاں دی ہیں یا نہیں دی ہیں؟ ادھر کہتا ہے کہ میں نے کسی کو گالی نہیں دی۔ اللہ کا جو بھی نبی ہوتا ہے وہ جو بھی پیش گوئی کرتا ہے، پیش گوئی کا پیش میں نے پہلے، گوئی میں نے کہنا، یعنی آنے والے کسی واقعہ کو
پہلے بتا دینا، غیب کی کوئی خبر دے دینا، اس کو کہتے ہیں پیش گوئی۔ تو جناب اللہ کے جو بھی نبی ہیں سچے، ان کی پیش گوئی کبھی جھوٹی نہیں ہوئی، نہ ہو سکتی ہے۔ اگر پیش گوئی جھوٹی ہو جائے تو پھر وہ بندہ اللہ کا نبی نہیں رہتا۔ تو اس نے خود لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ میری پیش گوئیاں جو ہیں وہ میرے امتحان کی جگہ ہیں، اگر میں ایک پیش گوئی میں جھوٹا ہوں تو تم مجھے جھوٹا سمجھ لینا، یہ کر لینا، وہ کر لینا۔ لیکن جناب اس کی کئی پیش گوئیاں جھوٹی نکلی ہیں، کئی بائی چانس سچی بھی نکل جاتی ہیں، وہ تو آپ کی بھی میری بھی نکل سکتی ہے، لیکن اس نے جناب کیا کیا، وہ اس کی پیش گوئی جھوٹی نکلی، اور یہ جھوٹی پیش گوئیاں کرتا تھا اندازے پر، اور جب وہ نکل جاتی صحیح پھر بلے بلے ہو جاتی، اور اگر نہ نکلتی تو پھر اس کے اندر تعویلیں کرنا، جناب یہ ادھر ہوا جی، وہ ہوا جی، وہ ہوا جی۔ ایک اس کی پیش گوئی ہے کہ ایک عیسائی تھا پادری، اس کا نام تھا عبداللہ آتھم، عبداللہ آتھم۔ عبداللہ آتھم کے ساتھ مرزا کا مناظرہ ہوا، 15 دن تک یہ مناظرہ چلتا رہا۔ مرزا صاحب جو تھے، چونکہ اس کا دماغ ہی ماشاءاللہ ایسا ہی تھا، پھر علم ہی اتنا ہی تھا، یہ اس کو شکست نہ دے سکا، مرزا اس کو شکست نہ دے سکا۔ بہرحال جب شکست نہ دے سکا تو اس کے بعد مناظرہ ختم ہوا، مرزا صاحب نے جناب پیش گوئی کر دی۔ اب پیش گوئی کر دی کہ یہ جو عبداللہ آتھم ہے نا، یہ جناب 15 مہینے کے اندر اندر یہ حاویہ میں گرے گا اور مر جائے گا، 15 مہینے کے اندر اندر مر جائے گا، کہ یہ میری پیش گوئی ہے۔ اگر یہ نہ مرے تو میں ہر سزا اٹھانے کے لیے تیار ہوں، جو سزا مرضی ہے مجھے دو، یہ 15 مہینے کے اندر اندر مر جائے گا۔ لیکن وہ عیسائی پادری بھی بڑا سیاںا تھا، 15 مہینے اس نے جناب بڑے انداز میں گزارے، حتیٰ کہ وہ کسی آدمی سے پانی بھی لے کر نہیں پیتا تھا کہ کہیں زہر نہ کوئی ملا کر مجھے دے دے، میں مر نہ جاؤں۔ بہرحال وہ 15 مہینے کے اندر نہ مرا، اور جب وہ نہ مرا تو مرزا اپنی پیش گوئی میں سچا ثابت ہوا کہ جھوٹا ثابت ہوا، اور اگر ایک پیش گوئی میں جھوٹا ثابت ہوا تو اس کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ بڑی لمبی ڈیٹیل ہے، میں نے آپ کو مختصر بات بتائی ہے۔ ایک اور اس کی پیش گوئی ہے، یہ البشرا کتاب ہے اور تذکرہ کتاب ہے، اس کے اندر یہ کہتا ہے ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں، ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں۔ لیکن کیا خیال ہے جی، مرزا نے نہ مکہ دیکھا نہ مدینہ دیکھا، مرنا تو کجا، اس کو مکہ اور مدینہ کی زیارت بھی نصیب، اور یہ کہاں مرا جی، لاہور میں مرا، اور قادیان میں دفن ہوا۔ تو یہ پیش گوئی اس کی سچی نکلی یا جھوٹی نکلی؟ ایک اور اس کی عادت تھی، جب اس کو کچھ پتہ چلتا نا کہ فلانے مرید کے گھر کچھ امید ہے، اس کی بیوی پریگنٹ ہے، اور کوئی اس قسم کی بات پتہ چلتی نا، یہ فٹافٹ جناب پیش گوئی دھر دیتا، کہتا جی بس مجھے الہام ہوا ہے کہ تیرے ہاں بیٹا یا بیٹی پیدا ہوگی۔ اس کا ایک مرید تھا منظور محمد، منظور محمد کے گھر امید تھی، تو مرزا کو جب پتہ چلا تو اس نے جناب والا کہا، دیکھا کہ منظور محمد کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، اس نے پیش گوئی جڑ دی کہ منظور محمد کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، 1906 میں اس نے یہ کی تھی۔ بہرحال وہ لوگوں میں مشہور ہو گیا جی حضرت صاحب نے یہ پیش گوئی فرمائی ہے، منظور کے گھر لڑکا پیدا ہوگا۔ لیکن جب جناب والا صورتحال یہ بنی کہ اس الہام کے 1 ماہ 10 دن بعد 17 جولائی 1906 کو منظور محمد کے گھر لڑکی پیدا ہوئی۔ جب لڑکی پیدا ہوئی تو یہ جھوٹا ثابت ہو گیا کہ تو نے تو لڑکا کہا تھا۔ تو جناب اس نے یہ لڑکی جب پیدا ہوئی تو یہ پریشان ہوا، اور پھر اس نے کیا کہا، اب اس کی تعویلیں دیکھیں۔ اس نے کہا آئندہ کبھی لڑکا پیدا ہوگا، چلو اس دفعہ نہیں ہوا، آئندہ کبھی لڑکا
پیدا ہوگا، تعیین کر دی کہ جناب وہ منظور محمد اور اس کی بیوی کا نام تھا محمدی بیگم۔ اس نے کہا جی محمدی بیگم دی ہنت دھی جمیے تے آئندہ کبھی لڑکا پیدا ہوگا۔ خدا کی قدرت کے اس عورت کے بعد میں اس کے بعد اس کے ہاں کوئی اولاد پیدا ہی نہیں ہوئی، اور جب پیدا ہی نہیں ہوئی تو مرزا کیا ثابت ہو گیا جی؟ جھوٹا ثابت ہو گیا۔ یہ پیش گوئی اس کی غلط نکلی۔ سچے نبی کی پیش گوئی کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ ایک دفعہ مرزا صاحب نے جناب 20 فروری 1886 کے اشتہار میں اپنے چوتھے لڑکے کی پیش گوئی کی اور کہا جی میرا لڑکا پیدا ہوگا، یہ بڑی عمر پائے گا اور بڑا مبارک ہوگا لڑکا میرا، اور یہ یوں ہوگا وہاں ہوگا۔ بہرحال جناب یہ چوتھا لڑکا مبارک احمد 9 سال کی عمر میں مر گیا۔ اس نے کہا میرا جانشین بنے گا، وہ بڑا ہوگا جی، یہ ہوگا جی، وہ ہوگا، لیکن وہ 9 سال کی عمر میں مر گیا۔ اور جناب لوگوں نے بڑے بڑے اعتراض کیے اور بڑی بڑی جناب باتیں کی، دیکھو جی مرزا جھوٹا ثابت ہو گیا۔ تو مرزا نے پھر کہا کہ نہیں، انا نبشرک بغلام حلیم، کہ جناب اب لڑکا پیدا اپنا لڑکا مر گیا ہے، آئندہ مجھے اللہ کوئی اور لڑکا دے گا۔ ایسی کون سی بات ہے، کوئی اور لڑکا پیدا ہوگا۔ اس طرح کر کے کرتا رہا، لیکن وہ جناب جو مبارک احمد کا جو شبیہ اور قائم مقام ہونا تھا، خدا کی قدرت کے وہ کوئی لڑکا وغیرہ پیدا نہ ہوا، اور اپنی پیش گوئی کے اندر یہ کیا نکلا جی؟ جھوٹا نکلا۔ ایک اور پیش گوئی اس نے کی تھی اس زمانے میں، اس نے کہا تھا کہ ایک نشانی یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ریل چل جائے گی، ریل چلے گی 3 سال کے اندر اندر۔ کب ریل چلے گی جی؟ 3 سال کے اندر اندر۔ اور وہ جناب والا ریل تو اب 100 سال کے بعد اب آ کر چلی ہے، اس وقت وہ ریل نہیں چلی، اس لحاظ سے بھی یہ کیا ہو گیا جی؟ جھوٹا ہو گیا۔ ایک اور پیش گوئی اس نے کی تھی، اس نے کہا تھا کہ میری جو پیدائش ہے نا وہ فلاں سن میں ہوئی ہے، اور میری عمر جو ہے نا، میری عمر وہ تقریباً جو ہے نا، میری عمر تقریباً 80 سال کے لگ بھگ ہوگی، 80 سال کے، اب لگ بھگ ادھر سے نبی ہے اور ادھر سے کیا کہہ رہا ہے؟ لگ بھگ ہوگی۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہتا ہے 80 سال عمر ہوگی، چند سال زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور چند سال کم بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ کون سی پیش گوئی ہے جی؟ تو بہرحال اس نے جناب کہا جی چند سال، بڑھ بھی سکتی ہے گھٹ بھی سکتی ہے، لیکن جناب والا اس کی عمر ہونی تھی 80 سال، اور اگر چند سال کم کریں، 5-6 سال کم کریں تو پھر کتنی ہونی تھی؟ 75 سال۔ 75 سال تو ہونی چاہیے نا، 74 سال ہونی چاہیے، لیکن مرزا کی عمر جو ہے وہ ٹوٹل 69 سال ہوئی، اور یہ جناب فلاں ڈیٹ کو مر گیا اور فوت ہو گیا۔ اب جو اس کے مرزائی ہیں وہ اس کی عمر پیچھے لے جاتے ہیں تاکہ اس پیش گوئی کو ہم کیا کریں؟ پورا کریں کہ مرزا 1839 میں نہیں پیدا ہوا بلکہ 1835 میں پیدا ہوا ہے۔ تو اس طرح کرنے سے اب فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے خود لکھا ہے کہ میں 1839 یا 1840 میں جناب پیدا ہوا تھا۔ یہ ساری اس کی عمر کے بارے میں اتنی تحقیقات ہیں، اتنی تحقیقات ہیں کہ جناب اس کی یہ تحقیقات آپ دیکھیں۔ ایک اور اس کی پیش گوئی تھی، پیش گوئی یہ بڑی اہم پیش گوئی تھی، بڑی اہم پیش گوئی، اور ذرا اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے، آپ توجہ کریں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک رشتہ دار تھا، اس کا ماموں زاد بھائی تھا، اس کا نام تھا احمد بیگ۔ احمد بیگ نے کچھ جائیداد پر، جو زمینیں ہوتی ہیں آبائی جائیداد کی زمینوں پر مرزا سے دستخط کروانے تھے کہ وہ جائیداد تاکہ میرے نام پہ ہو جائے، سیدھی ہو جائے، وہ دستخط تم بھی کر دو بھائی، تمہارے نام بھی پیچھے سے آ رہی ہے۔ تو بہرحال اس نے مرزا قادیانی کو کہا کہ مجھے آپ کے دستخطوں کی ضرورت ہے، آپ مہربانی فرمائیں مجھے دستخط کر دیں تاکہ میرا معاملہ سیدھا ہو جائے۔
تو مرزا نے اس کے جواب میں کہا کہ ٹھیک ہے دستخط میں کروں گا، لیکن میں پہلے استخارہ کروں گا کہ دستخط کرنے ہیں یا کہ نہیں کرنے، کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے نبی کی اپنا بات جو ہوتی ہے وہ اللہ سے مشورہ کر کے ہوتی ہے۔ لہذا اس نے جناب استخارہ کیا، یہ جو کچھ بھی کیا، کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد اس نے اس کو کہا کہ دستخط تو میں کر دوں گا، لیکن اپنی لڑکی کا نکاح آپ نے میرے ساتھ کرنا ہوگا۔ محمدی بیگم جو آپ کی بڑی لڑکی ہے، وہ عورت تھی، لڑکی تھی، بڑی خوبصورت تھی، نوجوان تھی، اور اس نے کہا کہ اس کا نکاح میرے ساتھ کر دو تو میں تیرا جناب دستخط کر دوں گا۔ بہرحال وہ بندہ جو تھا وہ غیرت مند بندہ تھا، اس نے کہا یار یہ کوئی توقع ہے کہ جناب اس دستخط کرنے ہیں اور میری چھوٹی سی بچی کا یہ رشتہ مانگ رہا ہے۔ بہرحال مرزا صاحب جو تھے یہ اس بات پہ پکے ہو گئے کہ جناب وہ لڑکی آپ مجھے دیں اور اس کی شادی میرے ساتھ کریں، اور تب میں دستخط کر دوں گا ورنہ نہیں کروں گا۔ یہ مسئلہ چلتا رہا، بڑا لمبا عرصہ تک چلتا رہا۔ آخر کار مرزا غلام احمد قادیانی نے الہامات پیش کرنے شروع کر دیے، دعوے شروع کر دیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لڑکی ضرور میرے نکاح میں آئے گی۔ اب کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جب اللہ نے فرمایا ہے تو وہ تو آنی چاہیے۔ بہرحال اس نے یہ کہا جی کہ وہ لوگ نہیں مان رہے، وہ لوگ ذلیل و خوار ہوں گے، آخر کار وہ لڑکی میرے نکاح میں لازماً آئے گی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انا رادوہا الیکا، کہ ہم وہ لڑکی تیری طرف ضرور لے کر آئیں گے اور جناب وہ لڑکی مجھے ضرور مل کر رہے گی۔ بڑی اس نے باتیں کی، حتیٰ کہ اس نے کہا کہ اللہ نے میرے اوپر وہی نازل کی ہے کہ یہ لڑکی میرے نکاح میں لازماً آئے گی۔ پھر جب اس لڑکی کا نکاح آگے ہونے لگا تو اس نے پھر جناب اپنے الہامات جاری کیے، اور جناب الہامات میں اس نے یہ الہام کیا کہ جو بندہ اس کے ساتھ نکاح کرے گا وہ اتنے اتنے مہینے کے اندر مر جائے گا، ڈرانے کے لیے کہ اس لڑکی کے ساتھ کوئی اور بندہ نکاح نہ کرے۔ اور ان کو کہنے لگا جی تمہارے گھروں میں بے برکتی ہو جائے گی، بڑی مصیبتیں آئیں گی، تم اس لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ پھر انہوں نے پھر بھی انکار کر دیا، انہوں نے جناب وہ لڑکی کا رشتہ نہ دیا۔ پھر اس نے کہا اگر میں سچا ہوں، توجہ کریں، اگر میں سچا ہوں تو خدا تعالیٰ ضرور اس لڑکی کو میرے نکاح میں لائے گا، اور یہ تقدیر مبرم ہے۔ کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا فیصلہ کبھی تبدیل۔ پھر کہنے لگا اللہ نے میرے اوپر وحی کی ہے انا زوجناکہا، وہ جو میں نے آپ کو کل کہا تھا نا حضرت زینب کا نکاح کس نے کیا جی؟ اللہ نے۔ اس نے کہا جی اللہ نے میرے اوپر وحی کی ہے کہ اس محمدی بیگم کا نکاح میرے ساتھ ہو چکا ہے، اللہ نے کر دیا ہے، انا زوجنا کہا، اللہ تعالیٰ نے نکاح اس کا کر دیا ہے۔ اور جناب اس قسم کی ڈراتا رہا، دھمکیاں دیتا رہا، لالچ دیتا رہا، پیش گوئیاں سچی کرنے کے لیے کہ میں نے اتنی باتیں کر دی ہیں۔ بہرحال وہ لڑکی اس کے نکاح میں نہ آئی۔ 7 اپریل 1892 7 اپریل 1892 اس لڑکی کا نکاح مرزا سلطان محمد کے ساتھ ہو گیا، جو کہ پٹی ضلع لاہور کا رہنے والا تھا۔ اب جناب جب اس کا نکاح ہو گیا، اب مرزا صاحب نے پھر کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کہتا ہے انا مولکو بالہا، کہ اس کا خاوند مر جائے گا اور یہ عورت پھر مجھے ملے گی، 2.5 سال کے اندر اندر اس کا میاں مر جائے گا، اور وہ 2.5 سال کے اندر کوئی نہ مرا جناب والا۔ تو اس قسم کی ساری باتیں کرتا رہا، لیکن خدا کی قدرت کے وہ جو سلطان محمد تھا نا وہ بھی اپنی جگہ پکا تھا، تو اللہ نے اس کو زندگی دی اور وہ کتنے سالوں تک جناب زندہ رہا۔ پھر انہوں نے کہا جی وہ سلطان محمد مر جائے گا تو وہ لڑکی پھر بیوہ ہو کر کہاں آئے گی؟ میرے پاس۔ لیکن مرزا آپ پہلے مر گیا اور سلطان محمد بعد میں مرا۔ اب یہ تو الٹا کام ہو گیا جی، وہ پہلے مرتا تو پھر تو چلو آتی وہ۔ تو اب انہوں نے مرزائیوں نے کہا جی اصل مقصد یہ ہے کہ حضرت کا نکاح جو ہے وہ جنت میں ہوگا اس لڑکی کے ساتھ، اب جناب اگلے جہان میں ہوگا۔
اور اگلے جہان میں بھی ہونا کوئی نہیں۔ کیوں جی؟ ہمیں پتہ ہے اور بالکل ہم تسلی سے کہہ رہے ہیں اگلے جہان میں بھی اس لڑکی کا نکاح اس سے کوئی نہیں ہونا، کیونکہ وہ لڑکی مسلمان مری ہے، وہ لڑکی مسلمان مری ہے۔ میانی صاحب کے قبرستان میں اس کی قبر ہے، آج بھی دیکھی جا سکتی ہے، اور مرزے نے دعوی نبوت کر کے مرتد ہو کر مرا ہے، اور یہ جائے گا ادھر اور وہ جائے گی ادھر، تو پھر جناب نکاح کہاں ہوگا؟ بہرحال اس قسم کے اس کی باتیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ کے سامنے مزید کچھ باتیں عرض کرتا ہوں کہ اس نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اب ہمیں ایک معیار پر اس کو پرکھنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے جی؟ نبوت کا ایک معیار ہے، نبی 1,24,000 نبی آئے ہیں، سارے نبیوں کے حالات ہمارے سامنے ہیں، تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں، یہ شارٹ کٹ طریقہ ہے ان کو جھوٹا کرنے کا، کہ نبوت کا جو معیار انہوں نے کہا ہے اس کو دیکھتے ہیں، کیا مرزا صاحب اس نبوت کے معیار پر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا؟ سمجھ آ گئی جی؟ اچھا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں سب کو پتہ ہے کہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے اس کی نبوت سے پہلے والی زندگی بے داغ ہوتی ہے، بے داغ ہوتی ہے، کوئی گناہ کوئی غلطی اس سے نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جناب حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، میری سابقہ زندگی گواہ ہے۔ جبکہ مرزا جو تھا یہ اپنے عقیدے کے مطابق نبی بننے سے پہلے شرکیہ عقیدے میں مبتلا رہا، یعنی خود کہتا ہے کہ یہ عقیدہ شرک ہے، اور اس عقیدے پر یہ کیا رہا جی؟ کاربند رہا۔ لہذا مرزا غلام احمد قادیانی نبی بننے سے پہلے کیا رہا جی؟ مشرک رہا اپنے قول کے مطابق، تو لہذا یہ اس معیار پر پورا نہیں اترا۔ ہر نبی کے لیے ضروری ہے، توجہ کریں، ہر نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ گزشتہ نبی کی تصدیق کرے، گزرنے والے نبیوں کی تصدیق کرے، لیکن مرزا قادیانی نے سابقہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی گستاخیاں کی ہیں، لہذا یہ اس معیار پر پورا نہیں اترا۔ ہر نبی کے لیے ضروری ہے کہ اس نے کسی سے علم نہ پڑھا ہو، کسی مدرسے سے، کسی استاد سے، اور کسی جناب مولوی سے، عالم سے اس نے علم نہ پڑھا ہو، کسی کی شاگردی اختیار نہ کی ہو۔ لیکن مرزا نے جناب 4 استاد تو میں نے آپ کو بتا دیے، ایک فضل احمد اور ایک فضل الہی اور ایک گل علی شاہ اور ایک اس کا ابا غلام مرتضیٰ، ان سے اس نے پڑھا ہے، تو اس لحاظ سے یہ نبوت والے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ ہر نبی جب مبعوث ہوتا ہے، نبی جب اللہ بھیجتا ہے، تو نبی پہلے دن ہی اعلان کر دیتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ نہیں کرتا کہ پہلے کچھ پھر سیڑھی بسیڑھی چڑھتا جائے۔ مرزا نے جناب کتنے سالوں بعد جا کر نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لہٰذا یہ بات بھی نبوت کے معیار پر پورا نہیں اترتی۔ ہر نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، نبی غلطیوں سے کسی قسم کا گناہ نبی سے سرزد نہیں ہوتا۔ اس کی حفاظت کا ذمہ دار کون ہوتا ہے جی؟ اللہ تعالی۔ جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ بڑے بڑے گناہ کرتا تھا، حتیٰ کہ زنا بھی کرتا تھا، اور زنا کرنے کا باقاعدہ ثبوت موجود ہے۔ تو جو آدمی زنا کرے، اب اندازہ لگائیں وہ نبی ہو سکتا ہے؟ اچھا جناب، ہر نبی خلق عظیم کا مظہر ہوتا ہے، نبی کا اخلاق بڑا اچھا ہوتا ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ لیکن مرزا کا اخلاق کیسا تھا جی؟ وہ مخالفوں کو گالیاں اور کتے اور سور تک کہتا رہا۔ ہر نبی صادق اور امین ہوتا ہے، کہ مرزا صاحب کے جھوٹ ثابت ہو گئے کہ نہیں ہو گئے جی؟ ہو گئے، یہ جھوٹا ہے جناب، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ ہر نبی نشہ آور اشیاء سے اجتناب کرتا ہے، نبی نشہ نہیں کیا کرتا،
لیکن مرزا غلام احمد شراب بھی پیتا تھا اور افیم بھی کھاتا تھا، تو اس لحاظ سے یہ نشئی تھا، تو کوئی نشئی آدمی جو ہے وہ نبی نہیں بن سکتا۔ ہر نبی کا حافظہ بہترین ہوتا ہے، حافظہ یہ قوت جناب جو دماغ میں ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو وحی کا علم ہے وہ اللہ جمع کرتا ہے، ان علینا جمعہ و قرآن، حافظہ اس کا بہترین ہوتا ہے۔ لیکن مرزا مستقل طور پر نسیان کا مریض تھا۔ کیا تھا جی؟ نسیان کا مریض تھا۔ یہ بھی اس لحاظ سے نبوت کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ ہر نبی کامل العقل ہوتا ہے، نبی کا عقل کامل ہوتا ہے، پاگل نہیں ہوتا نبی، اس کے دماغ میں فطور نہیں ہوتا، جبکہ مرزا جو تھا یہ میراق کا مریض تھا، اور جو میراق کا مریض ہے یہ نوع من الجنون، یہ پاگل پن کی ایک قسم ہے میراق، تو یہ تو جناب پاگل پن کا مریض تھا، پھر یہ نبی کیسے بن گیا؟ ہر نبی پر جو وحی ہوتی ہے وہ اس کی مادری زبان میں ہوتی ہے۔ کس کی زبان میں جی؟ مادری، جو اس نبی کی زبان ہوتی ہے۔ مثلا ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مادری زبان کون سی تھی جی؟ عربی تھی، اور آپ پر عربی میں جناب وحی نازل ہوئی ہے۔ لیکن مرزا جو ہے نا، اس کی مادری زبان پنجابی تھی، اور اس پر کہتا ہے کہ میرے اوپر جناب انگریزی میں وحی آئی ہے، اور میرے اوپر جناب والا ایسی ایسی وحی آئی ہے کہ جناب حیران ہو جاتا ہے بندہ، جناب میرے اوپر یہ وحی آئی ہے، انگریزی میں آئی ہے، آئی لو یو، آئی ایم ود یو، اس طرح جس طرح چھٹی کے لڑکے جو ہوتے ہیں نا، بچپن میں ہم چھوٹے چھوٹے جملے یاد کرتے تھے، اور بعض وحی تو ایسی ہے، اس نے خود کہا ہے، اس نے خود کہا ہے کہ بعض وحیاں ایسی ہیں جو میرے اوپر آئی ہیں جن کا میں مطلب ہی نہیں سمجھ سکا، اور وحی آئے اور نبی اس کا مطلب بھی نہ سمجھے، اس کی بڑی وہ ڈھیر ساری جناب باتیں ہیں، وہ غتیم غنیم پڑتوس اس نے کہا جی اس کا مجھے معنی سمجھ نہیں آیا، وہی ہے، اور وہی آئے اور نبی کو معنی اس کا معلوم نہ ہو، کیا وہ جناب معیار نبوت پہ پورا اترتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہر نبی کے اوپر جبریل امین وہی لے کر آتا ہے۔ کون وہی لے کر آتا ہے جی؟ جبریل امین، ایک روٹین ہے، ایک نظام ہے اللہ نے قائم کیا ہے، اور مرزا پہ اوپر وہی لانے والا جو فرشتہ تھا اس کا نام اس نے بتایا ہے، اس کا نام ٹیچی تھا، تو وہ یعنی کہ جبریل امین تو نہیں تھا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نبوت کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ ہر نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہجرت کرے۔ کیا کرے جی؟ ہجرت کرے۔ ہر نبی تقریباً ہجرت کرتا ہے، لیکن مرزے نے ہجرت نہیں کی، اس لحاظ سے بھی یہ جھوٹا ہے۔ ہر نبی اپنے اوپر نازل شدہ وحی کو برملا بیان کرتا ہے۔ نبی کے اوپر جو وحی آتی ہے، نبی ڈنکے کی چوٹ اعلان کرتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا، اپنی وحی سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ جو بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، تو نبی اپنی وحی کو بیان کرتا ہے، ڈنکے کی چوٹ گھبراتا نہیں ہے، کھول کر بیان کرتا ہے۔ مگر مرزا غلام احمد قادیانی پر ایک دفعہ مقدمہ ہوا، اور اس نے مقدمے میں عدالت کے اندر لکھ کر دے دیا کہ آئندہ میں کوئی وحی پیش نہیں کروں گا۔ جب اس نے عدالت میں توبہ نامہ لکھ دیا تو یہ سچا نبی ہے جی؟ نبی تو پھر یہ کیا ہے جناب؟ وہ معیار پر پورا نہیں اترتا۔ ہر نبی جو بھی پیش گوئی کرتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اور مرزا کی کئی پیش گوئیاں جھوٹی ثابت ہو چکی ہیں۔ ہر نبی قول و فعل کے تضاد سے پاک ہوتا ہے، جبکہ مرزا کی وحیوں کے اندر قولن فعلن اتنا تضاد ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے، یہ تضادات کا مجموعہ ہے۔ ہر نبی کے اوپر نازل شدہ وحی میں کوئی تناقض اور اختلاف نہیں پایا جاتا کہ آج کچھ وحی ہے کل کچھ اور ہے، لیکن مرزا جو ہے اس کی جو وحی بیان کرتا ہے اس کے اندر یہ سارے تضادات ہیں۔ ہر نبی شاعر نہیں ہوتا، ہر نبی شاعر، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو شعر کہنا نہیں سکھایا، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی شاعر بھی تھا، یہ شعر بھی کہتا تھا، اور باقاعدہ اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے اعجاز احمدی، اور اس کے اندر اپنے اشعار لکھے ہیں۔ تو نبی شاعر نہیں ہوتا، اور یہ کون تھا جی؟ یہ شاعر تھا۔ ہر نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے وہیں اس کی تدفین ہوتی ہے۔
یہ جناب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی نا تو صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہوا جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کہاں بنائے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے ما قبض اللہ نبیا کہ اللہ کسی نبی کو بھی اسی جگہ پہ وفات دیتا ہے جہاں اس کو دفن کرانا مقصود ہوتا ہے. ہر نبی کے لیے یہ ہے وہ اسی جناب جگہ پہ فوت ہوتا ہے جہاں اس کا دفن کروانا مقصود ہوتا ہے. تو مرزا فوت کہاں ہوا جی؟ لاہور میں. اور دفن کہاں ہوا جی؟ قادیان میں. اچھا جناب ہر نبی کا وارث کوئی نہیں بنتا. ہر نبی کا نبوت نبیوں کی وراثت نہیں چلتی. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نحن معشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ کہ ہم اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں ہمارا کوئی وارث. اور مرزا کی جو وراثت تھی جو جائیدادیں تھیں جو کچھ اس نے کمایا تھا وہ بعد میں اس کے جناب بیٹوں کو ملا رشتہ داروں کو ملا. لڑائیاں ہوتی رہیں جھگڑے ہوتے رہے وراثت کے جھگڑے چلتے رہے. تو پھر مرزا جو ہے یہ نبوت کے معیار پر پورا نہیں اترتا. یہ بات سمجھ آ گئی. یہ شارٹ کٹ طریقہ ہے سمجھانے کا. یعنی بڑی لمبی بات نہ کریں. آپ اتنا کہہ دیں جی اللہ کا نبی تو صادق اور امین ہوتا ہے. اور اگر مرزا غلام احمد قادیانی کا چھوٹا سا جھوٹ بھی پکڑا جائے وہ جناب قصہ ختم ہو گیا جناب بڑے آسان طریقے سے. دوسری بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے مسیح ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے. سمجھیں بات کو. مسیح سے مراد کیا ہے جی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس نے کہا وہ جو عیسیٰ آنا ہے نا وہ میں آ گیا ہوں. اب ہم اس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بنتا ہے یا نہیں بنتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ینزل فیکم ابن مریم. حضور نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا فرمایا؟ ینزل فیکم ابن مریم کہ تمہارے اندر مریم کا بیٹا نازل ہوگا. کون جی؟ مریم کا بیٹا. یعنی مسیح کی ماں کا نام کیا ہے؟ مریم. اور مرزا کی ماں کا نام کیا ہے؟ چراغ بی بی. تو پھر اندازہ لگائیں جو حضور فرما رہے ہیں جس مسیح نے آنا ہے وہ تو مریم کا بیٹا ہے. اور یہ کس کا بیٹا ہے جی؟ ہاں سچا مسیح جو ہے سچا مسیح وہ آسمان سے نازل ہوگا. سچا مسیح کہاں سے نازل ہوگا؟ اور مرزا یہ آسمان سے نازل ہوا ہے. یہ اپنی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہے. یہ کیسے مسیح ہو سکتا ہے جناب جو سچا مسیح ہے وہ جب نازل ہوگا تو اس کے اوپر 2 زرد چادریں ہوں گی. یہ حضور کی حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. ان کے سر سے جناب پانی ٹپک رہا ہوگا. 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ان کے ہاتھ ہوں گے اور زرد چادریں انہوں نے اوپر بھی ایک لی ہوگی اور نیچے بھی. زرد چادریں پرانے زمانے میں زعفران کے ساتھ لوگ چادروں کو رنگتے تھے تو وہ رنگ بھی چڑھ جاتا اور خوشبو بھی آتی. تو بہرحال زرد چادریں ہوں گی. اب مرزا غلام احمد قادیانی کو لوگوں نے کہا جی آپ تو زرد چادروں میں نہیں آئے. اس نے کہا نہیں میں بھی زرد چادروں میں آیا ہوں. میری زرد چادریں یہ ہیں کہ اوپر سے میرے منہ کا رنگ جو ہے وہ پیلا زرد ہے. یہ تو اوپر والی چادر ہو گئی. اور نیچے سے میں جو پیشاب کرتا ہوں وہ کس رنگ کا ہوتا ہے؟ وہ بھی پیلا زرد ہوتا ہے. لہذا 2 چادریں ہو گئی جناب میری. اس قسم کی جناب یہ باتیں کرتا ہے. اچھا جی سچا مسیح جو ہے سچا مسیح وہ کہاں نازل ہوگا؟ دمشق میں. کہاں نازل ہوگا؟ حضور کی حدیث ہے عند المنارۃ البیضاء شرقیہ دمشق کہ وہ جناب سچا مسیح دمشق کے اندر مشرقی جناب سائیڈ پہ مینارے کے اوپر نازل ہوگا. اور مرزا غلام احمد قادیانی جناب دمشق کی بجائے کہاں آیا جی؟ قادیان میں. یہ قادیان میں آ گیا. اور مینارے کی بجائے یہ کون سے مینارے پہ آیا؟ ماں کے پیٹ سے آیا. یہ تو ماں کے پیٹ سے آیا. بلکہ اس نے بعد میں مینارہ بنانا شروع کیا. لوگوں نے کہا نا کہ وہ تو آپ نے مینارے پر آنا تھا. تو مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا اب مینارہ بنا لیتے ہیں. یہ مینارہ اس نے 1903 میں جناب بنانا شروع کیا.
اور اے مرزے دے مرن تک مکمل بھی نہیں ہویا، بعد وچ مکمل ہویا۔ تو اس نے کہا جی یہ منارہ ہم اب بنا لیتے ہیں۔ تو یہ تو بالکل جھوٹا ہو گیا نا جناب اس لحاظ سے۔ اچھا جی، سچا مسیح حج کرے گا، سچا مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حج بھی کریں گے۔ حضور نے فرمایا لَيُحِلَّنَّ ابن مریم بفج الروحا، فج روحا کے مقام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب والا وہ اپنا تلبیہ پڑھیں گے اور حج کریں گے، لیکن مرزا قادیانی کو حج نصیب ہوا جی؟ تو یہ تو اس میں یار پہ پورا بھی نہیں اتر رہا۔ سچا مسیح جہاد کرے گا، کیا کرے گا؟ جہاد کرے گا، اور مرزا قادیانی نے آ کر جہاد کو حرام قرار دیا۔ اصل سارا چکر ہی یہی تھا کہ مرزا کو انگریزوں نے کھڑا کیا کہ یہ جو مسلمان جہاد کرتے ہیں نا، اس سے ہم بڑے گھبرائے ہوئے ہیں، کوئی ایسا طریقہ لگا۔ اس نے کہا جی میں اللہ کا نبی ہوں، اور آج کے بعد جہاد کیا ہو گیا جی؟ ختم ہو گیا۔ یہ جہاد کو ختم کرنے کی ایک تحریک تھی، اور انگریز کی وفاداری میں، انگریز کی وفاداری تاکہ لوگ کریں اور انگریز کے ساتھ لڑیں نہیں۔ تو جناب سچا مسیح کیا کرے گا؟ جہاد کرے گا۔ اور مرزا نے کیا کہا جی؟ اس نے کہا چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین کے لیے حرام ہے، اب قتل و قتال۔ اس نے کہا جی جہاد ختم ہو گیا۔ اچھا جی، لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون، سچا مسیح جہاد کرے گا۔ سچے مسیح کے دور میں عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا، عیسائی مذہب کا کیا ہو جائے گا؟ خاتمہ۔ حضور نے فرمایا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا، عیسائی مذہب کا کیا ہو جائے گا؟ خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن مرزے کے زمانے میں الٹا عیسائیوں کو ترقی ہوئی، الٹا وہ زیادہ ہوئے، تو یہ اس میں یار پر بھی پورا نہیں اترا۔ سچا مسیح دجال کو قتل کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے جہاد کریں گے، اور جناب والا دجال کو حدیث میں ہے فَيُدْرِكُهُ فَيَقْتُلُهُ بِالْحَرْبَةِ عِنْدَ بَابِ اللُّدِّ، باب لد کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ تو جناب والا مرزا نے کس کو قتل کیا ہے جی؟ اس نے تو ساری عمر مکھی بھی نہیں ماری۔ تو اس لحاظ سے جناب یہ پھر اس میں یار پر پورا نہیں اترتا۔ سچا مسیح جو ہے، سچا مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی تدفین ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَيُدْفَنُ مَعِي فِي قَبْرِي، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب موت آئے گی اور پھر وہ فوت ہوں گے، پھر وہ میری قبر کے ساتھ دفن ہوں گے۔ تو سچا مسیح کہاں دفن ہوگا جی؟ حضور کے روضے میں۔ اور مرزا کہاں دفن ہے جی؟ قادیان میں جناب۔ سچا جو مسیح ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب فوت ہو جائیں گے تو ان کا ایک بندہ خلیفہ بنے گا۔ کیا بنے گا جی؟ خلیفہ۔ اس کا نام ہوگا مقعد۔ اس کا کیا نام ہوگا؟ سچے مسیح کے خلیفے کا نام کیا ہوگا؟ مقعد۔ اور مرزا قادیانی کے خلیفے کا نام کیا ہے؟ حکیم نور الدین بیرے والا، یہ اس کا خلیفہ ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ معیار پر پورا نہیں اترتا۔ ایک اور بات، مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے اور حضرت مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے، حالانکہ یہ دو الگ الگ بندے ہیں۔ مہدی بندہ الگ ہے اور حضرت عیسیٰ بندے الگ ہیں، یہ الگ الگ ہیں۔ اور مرزا نے کیا کہا؟ عیسیٰ بھی میں ہوں، مہدی بھی میں ہوں جناب، مسیح موعود بھی میں ہوں اور مہدی آخر الزمان بھی میں ہوں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ مہدی کے بارے میں حدیث مبارک کے اندر جو چیزیں آئی ہیں بھلا وہ فٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا مرزا پر فٹ ہوتی ہے۔ حضرت مہدی کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ وہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے رضی اللہ تعالی، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سادات میں سے ہوں گے، سادات میں سے ان کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور مرزا جو ہے یہ کون ہے جی؟ یہ مغل ہے، یہ قوم کا مغل ہے۔ حضرت مہدی کا نام محمد یا احمد ہوگا، جو مہدی آئیں گے ان کا نام کیا ہوگا؟ محمد یا
احمد، اور مرزے کا نام کیا ہے جی؟ غلام احمد۔ حضرت مہدی کے والد کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ۔ جو حضرت مہدی آئیں گے ان کا یہ والد کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ۔ تے مرزا کے والد کا نام کیا تھا جی؟ غلام مرتضیٰ۔ اس لحاظ سے بھی یہ جناب پورا نہیں اترتا۔ حضرت مہدی کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اس لیے میں نے آپ کو نام بتائے تھے ان کی والدہ کے، تاکہ فٹ کریں آپ۔ حضرت مہدی کی والدہ کا نام کیا ہوگا جی؟ آمنہ۔ اور مرزا کی والدہ کا نام کیا ہے جی؟ چراغ بی بی۔ حضرت مہدی جناب دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں۔ حضرت مہدی جب آئیں گے دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں، لوگ ان کو پہچان لیں گے، مجبور کریں گے کہ حضرت آپ بیعت کریں، ہم آپ کی جناب ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت مہدی دعویٰ نہیں کریں گے، لیکن مرزا نے کیا کیا جی؟ برملا دعویٰ کیا ہے۔ حضرت مہدی پھر مکہ سے مدینہ، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے مکہ سے وہ چھپ کر مدینہ چلے جائیں گے، پھر لوگ ان کو تلاش کریں گے، پھر مدینہ سے مکہ آ جائیں گے، اور آخر کار جناب ان دونوں مقدس مقامات پر وہ جائیں گے۔ تو کیا مرزا بھی وہاں گیا ہے جی مکہ اور مدینہ؟ نہیں گیا، تو یہ کیسے مہدی ہو سکتا ہے؟ حضرت مہدی جو ہیں بالآخر، آخر کار جب لوگ انہیں مجبور کریں گے نا، تو حضرت مہدی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے وہاں بیٹھ کر لوگوں سے بیعت لیں گے، بیعت کریں گے، ٹھیک ہے جی، پھر مرنے مٹنے کی بیعت کرو، جہاد کی بیعت کرو، میں تم سے بیعت لیتا ہوں۔ کہاں بیٹھ کر بیعت کریں گے جی؟ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان۔ اور مرزا کہاں بیٹھ کر بیعت کرتا رہا؟ یہ تو قادیان میں بیٹھ کر جناب بیعت کرتا رہا۔ حضرت مہدی جو ہیں جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، حضرت مہدی بھی کیا کریں گے؟ اور مرزے نے کیا کہا ہے کہ جہاد کیا ہو چکا ہے؟ حرام ہو چکا ہے۔ اس لیے میرے بھائی جن چیزوں کے اوپر بھی آپ غور فرمائیں، آپ کو یہ بات لازماً سمجھ آئے گی کہ یہ شخص جھوٹا ہے اور اس نے جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹ بولتے بولتے یہ اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ اب ذرا یہ سن لیں کہ ان لوگوں کا ہمارے بارے میں کیا عقیدہ ہے، یہ بھی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا، ان لوگوں کا ہمارے بارے میں۔ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ہم لوگوں کو، جو اس کو ہم مانتے ہیں اس کو نہیں مانتے، ہمیں مرزا غلام احمد قادیانی نے کنجریوں کی اولاد کہا ہے، یہ ہمارے بارے میں اس نے مطلب بولا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی سن چکے ہیں کہ اس نے کہا ہے کہ جو بندے مجھے نہیں مانتے، میرے مخالف ہیں، وہ جنگل کے سور ہیں۔ اب یہ جنگل کے سور اس نے کس کو بنایا؟ ہمیں بنایا۔ اور ہماری عورتوں کو کیا کہا جی؟ کتیوں سے بڑھ کر ہیں، یہ اس نے ہمارے اوپر فتویٰ لگایا۔ اور پھر جناب مزید بات سنیں، کہتا ہے خدا تعالیٰ نے میرے اوپر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو ہم مرزا کی اس بات کے مطابق، اس کے مطابق ہم مسلمان ہیں نہیں رہے، وہ ہمیں مسلمان نہیں مانتا۔ آگے سنیں، ہر ایک شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد کو نہیں مانتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے پر مسیح موعود کو یعنی مرزا قادیانی کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو ان کے نزدیک ہم کیا ہیں جی؟ مسلمان ہیں، اسلام کے دائرے میں ہیں، ہمیں تو وہ کہہ رہا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کل مسلمان، توجہ کریں، کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، یعنی جتنے بھی مسلمانوں نے مرزا کی بیعت نہیں کی، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، چاہے انہوں نے اس کا نام بھی نہیں سنا، لیکن اس کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ تو وہ ہمیں کیا کہتے ہیں جی؟ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اب آپ خود غور فرما لیں کہ یہ کتنا ایک جناب خطرناک فتنہ ہے، اور اس فتنے کی سرکوبی علماء کرام کر رہے ہیں، اور پھر اسی کی وجہ سے اور کئی لوگ نبوت کے دعوے دار ہیں اور نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے آگاہی عطا فرمائے۔
اور اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے بچائے، ہم اپنا ایمان اور عقیدہ محفوظ کر کے دنیا سے لے جائیں۔ بس صرف مقصد یہ تھا کہ تھوڑا سا شعور آ جائے ہمیں، اور ہم کم از کم اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ اب جناب کل کی طرح یہ ڈھیر ساری کتابیں ہیں، لیکن دینی اس کو ہیں